بانو قصیہ کہتی ہیں دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عورت بڑی پیاری چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنی ماں کو دیکھ لو۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ دستک کی قدر کیجئے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کی تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ خود ہی ہمت کرنی پڑتی ہے، خود ہی گناہ سے نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی کہاں تک تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے نیکیاں کروائے گا؟ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے اظہار محبت کرتی ہے۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ خود ہی ہمت کرنی پڑتی ہے اور خود ہی گناہوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی کہاں تک تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے نیکیاں کروائے گا؟ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں کہیں کھانے کے لیے مدعو کیا جائے تو اپنے بیٹے کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، اگر تم نے ایسا کیا گویا تم نے حرام کھایا اور گناہ گار بنے۔ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہر اجنبی سے دور رہو، اگر یہی نصیحت اپنوں سے دور رہنے کی ہوتی تو شاید ہر کوئی آج سکھی ہوتا۔ سب سے زیادہ اپنے دل دکھاتے ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔